ڈاکٹر صاحب، قربانی کے لیے جو جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، کیا اس کی کوئی خاص عمر ہے یا اس کی خاص صفات ہیں؟ کیا اس کا دو دانتا ہونا ضروری ہے؟ اور دو دانتا کس کو ہم شمار کریں گے؟ جس کے دودھ کے دانت گر جائیں صرف اتنا کافی ہے، یا نئے دانت آ جائیں تو تب وہ دو دانتا ہوگا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قربانی ایک عظیم عمل ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت اپنی راہ میں قربانی کے موقع پہ جانور ذبح کرنے کا موقع دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانور کے لیے جس کو قربانی کے موقع پہ ذبح کیا جائے گا یہ شرط قرار دیا ہے کہ وہ مسنہ ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم نے اسی جانور کو ذبح کرنا ہے جو مسنہ ہو، یعنی کہ دو دانتا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر دو دانتا ملنا مشکل ہو جائے تو پھر تم بھیڑ کی جنس سے کھیرا کر سکتے ہو۔ تو اس حدیث سے ہم نے یہ جان لیا کہ بنیادی شرط یہ ہے کہ جانور مسنہ ہو، یعنی کہ دو دانتا ہو۔ اب کئی علماء کرام یہ موقف رکھتے ہیں کہ دو دانتا سے مراد یہ ہے کہ اس کی عمر مکمل ہو چکی ہو۔ چنانچہ اونٹوں میں دو دانتا وہ ہوگا جس کے 5 سال مکمل ہو جائیں اور 6 سال میں داخل ہو چکا ہو، کیونکہ یہی عمر ہے اونٹ کے دو دانتا ہونے کی۔ اور اسی طرح گائے میں، بیل میں 2 سال پورے ہو چکے ہوں اور 30 سال میں جانور داخل ہو چکا ہو تو اس کو مسنہ دو دانتا شمار کر لیا جائے گا، دانت گرے ہوں یا نہ گرے ہوں۔ جبکہ صحیح موقف یہ ہے کہ مسنہ میں دو دانتا ہونے میں عمر کا خیال نہیں کیا جائے گا، بلکہ چیک کیا جائے گا، باقاعدہ دیکھا جائے گا کہ جانور کے دو دانت، دودھ والے دو دانت گرے ہیں یا نہیں گرے، اور دودھ والے دو دانت اس لیے گرے ہوں کیونکہ دو نئے دانت اگ رہے ہیں۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ بسا اوقات جانور بیچنے والے جانور کے دو دانت توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی یہ دو دانتا ہے، تو دو دانتا سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ دو دانتا سے مراد یہ ہے کہ جس کے دو دانت دودھ والے اس لیے گرے ہوں کیونکہ دو نئے دانت اگ رہے ہیں۔ اور دو دانتا کی مسنہ کی یہ تعریف لسان العرب میں دیکھی جا سکتی ہے، المصباح المنیر میں دیکھی جا سکتی ہے، واللہ تعالی اعلم۔